اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آپ سماعت کریں گے اس سے پہلے یہ سماعت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر اس کا پانی سے گارا تیار کیا۔ جب وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو ہوا اس میں جاتی تو وہ بجنے لگتا اور اس سے آواز آتی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو ایک سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جن یعنی ابلیس کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں بجتی ہوئی خشک مٹی سے جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کی عزت و تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہ کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ ابلیس بولا مجھے زیب نہیں کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تیار کی گئی تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو مردود ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس بولا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے پہلی سور پھونکے جانے کے مقرر وقت کے دن تک جب تجھ سمیت سب فنا ہو جائیں گے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس بولا اے میرے رب مجھے قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں انسانوں کے لیے برے کام ضرور خوشنما بنا دوں گا اور ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا
مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ اللہ نے فرمایا یہ اطاعت کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے ایماندار بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیروکار ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کے پیروکار بھی 7 حصوں میں بٹے ہوں گے، ہر حصے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ اسی سے جہنم میں جائیں گے۔